اتنا خوبصورت پروگرام جو تربیتی پروگرام آپ نے ترتیب دیا، یہ اس چیز کی عمازی کرتا ہے کہ ریلیاں میں زندہ لوگ موجود ہیں، اور بالخصوص پریس کلب نے جو ایک نئی روایت ڈالی ہے، یونین آف جرنلسٹ کے ممبران نے جو ایک نیا قدم اٹھایا ہے، ہم جو قلم سے وابستہ لوگ ہیں ہم اسے قدم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک تبدیلی آئی ہے حویلیاں میں کچھ سالوں سے، وہ تبدیلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حویلیاں کے جو نئے صحافی افراد ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے، گو کہ جو ہمارے سابقہ ایک روایت چلی آ رہی ہے جس میں سید الطاف حسین شاہ صاحب اور ان کے رفقائے کار جو ہیں وہ معروف حیثیت رکھتے ہیں، جانے پہ جانے لوگ ہیں، نامور خاندان ہے، یہ کریڈٹ انہیں بھی جاتا ہے کہ انہوں نے نئے لوگوں کو یہاں پہ آنے کا نہ صرف موقع دیا بلکہ انہیں ایک مضبوط پلیٹ فارم بھی مہیا کیا۔ اس کی درخشاں چمکتی ہوئی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس ہارون قریشی صاحب کی صورت میں ہے، قادر بخش صاحب کی صورت میں ہے، حفصار نثار صاحب کی صورت میں ہے، عابد صاحب کی صورت میں ہے، اور ان کے دوستوں کی صورت میں ہے۔ اس میں کوئی مجھے کہتے ہوئے بات یا آر محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے جس کو انہوں نے اپنا خوبصورت دیکھتا ہے، کیا سب جس نیلا بھی ہو اس کو دیکھنے والا بڑی اچھی نظر سے دیکھے گا، بجائے اس کے کہ وہ ایک ہی رنگ میں ہو۔ رائے نہیں ہے کہ اس چیز کو اجاگر کرنے میں مسائل کے حوالے سے، سماجیات کے حوالے سے، سیاسیات کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے مسائل جتنے بھی ہمارے ساتھ ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، اس میں ان لوگوں نے بھی اپنا حصہ بقدر جسا ڈالا ہے اور الحمدللہ مسلسل ڈالے جا رہے ہیں۔ ہماری تنظیم حارف اکیڈمی ہزارہ جو ہے یہ پاکستان لیول کی تنظیم ہے، رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، تو اس کی ایج شاپ ہزارہ میں ہے۔ ان دوستوں بھائیوں کی محبت ہے کہ اس سال کا کوآرڈینیٹر انہوں نے مجھے نامزد کیا ہے۔ مجھ سے قبل پروفیسر فرحان انجم صاحب تھے، اور پروفیسر فرحان انجم صاحب سے پہلے پروفیسر خورشید اون صاحب تھے۔ پروفیسر خورشید اون صاحب جو ہیں وہ بھی کافی صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، اور 2 کتابیں ان کی آ چکی ہیں، اور تیسری ابھی سے 2 ماہ تک تیسری کتاب بھی ان کی آ جائے گی۔ تو آپ کو آپ کی یا میری ہم سب کی خوش قسمتی کیا ہے کہ ہم نئے لڑکوں کو بھی اس طرف لا رہے ہیں۔ اب نئے لڑکے ادھر آ کیوں نہیں رہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ یہاں پہ انکم تو کچھ نہیں ہے، لکھنے کے کام میں ہمیں کم از کم کوئی انکم نہیں ہے، آپ کو پھر کچھ نہ کچھ ہوگی، ہمیں تو وہ بھی نہیں ہے، ہم تو اپنے پلے سے لگا رہے ہیں۔ تو جو کام آپ اپنے پلے سے کرتے ہیں وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وقت بھی آپ دے رہے ہیں، پیسہ بھی آپ لگا رہے ہیں، توانائیاں بھی خرچ کر رہے ہیں، اور بدلے میں آپ کو معاشرہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہیں، نہ یہ بلڈنگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ یہ عمارتیں بنا رہے ہیں، نہ یہ نئے مکان بنا رہے ہیں، بلکہ کتابیں یہ جو ہیں یہ مارکیٹ میں لا رہے ہیں۔ اب ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پوچھیں، شنکر سامی ہمارا نوجوان لکھاری ہے، نجم ہے، باقی جتنے باپ ہیں، اجاز بھائی ہیں، ہم اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری کسی تحریر سے کسی کا ذہن بدل جاتا ہے، کسی کی سوچ کا دھارا ایک نئی سمت میں چلا جاتا ہے، کوئی شخص کسی احساس کو محسوس کر لیتا ہے، ہماری کامیابی ہے، ہماری کامیابی ہے، ہم اس لیے لکھ رہے ہیں، ورنہ یقین جانے نام کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یار ہمیں کوئی کہے یار یہ بہت بڑا نام ہے، کوئی ضرورت۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، یہ یاد رکھیں، جب آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ پاک آپ کو عزت اور نام نہ دے۔ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے یہ 2 چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس نیت پہ کی ہے، لوگ ہر فرد کو اس کے ظاہر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہر کیا ہے، ظاہر پہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ظاہریت میں کیسا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے وہ باطن پہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اتنی پاورفل چیز ہے، تبھی تو کہا گیا کہ انما اعمال بالنیات، کہ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے آپ کے ساتھ معاملات بھی بڑھتے جائیں گے۔ شیر کو الگ کریں گے تو وہ اپنے اندر مکمل معنویت رکھے گا، اس کا مطلب، اس کا مقصد، اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوگا۔ جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا، نظم میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو لیتے ہیں اور اسی کے تسلسل کو آپس میں جوڑے ہوئے آگے چلتے جاتے ہیں نظم میں۔
غزل الگ چیز ہو گئی اور نظم الگ چیز ہو گئی. کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو, ان کے اوصاف ہو, وہ حمد ہو گئی. جس میں نبی مہربان کے اوصاف ہو وہ نعت ہو گئی. اور منقبت میں کیا ہوتا ہے؟ منقبت میں آپ کے جو مشاہیر ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, ان کے اوپر آپ ان کی شان میں کچھ اشعار وغیرہ منقبت. یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ حویلیہ کا یہ بھی بس ہے کہ یہ جو ہمارا نوجوان لکھاری سید نجم الحسن نجمی ہے, جس نے منقبت کی ابھی کتاب ان کی آنے بھی والی ہے, شاید ایک مہینے میں آ جائے گی. تو وہ منقبت انہوں نے نعت اور منقبت اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے نجم الحسن نجمی صاحب نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری یہ دیتا چلوں. میں سمجھتا ہوں قادر پاک صاحب, بارون صاحب, عبدالحمید تنوری صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس جنریشن سے, ہم جو میں نے نام دیے, ہم اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں حفصہ صاحب, کہ جس میں ہم نے دونوں دور دیکھے ہیں, جدید ترین دور بھی اور وہ جو قدیم دور تھا اس کی آخری سانسیں بھی. آپ نے گھر میں دیا بلتے دیکھا ہے, آپ نے گھی والا دیا بھی دیکھا ہے, آپ نے سرسوں کے تیل میں باتی بنائی ہوئی اپنے گھر میں دیکھی ہے, آپ نے فصلوں کو ہاتھوں سے کاٹنا اور پھر اس کے اوپر بیلوں کو گھمانا دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن اب یہ جو نئی نسل آ رہی ہے, جب ہم یہی باتیں ان سے کریں گے تو یہ بڑی حیرانگی کے ساتھ ہمیں دیکھیں گے, یار یہ کون سے دور کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو ابھی لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں اور اتنے تنگ ہو رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تنگ ہو رہے ہیں. اگر انہیں ہم یہ بتائیں کہ بجلی ہی نہیں تھی اور رمضان بھی ہوتا تھا اور لوگ روزہ رکھ کے تپتی دوپہر میں فصل بھی کاٹتے تھے, تو کیا ان کا یہ ان احساسات کو, ان محسوسات کو یہ بندے محسوس کر سکتے ہیں؟ اب ادب کیا ہے؟ اب میں ادب کی ڈیفینیشن کلیئر کرتا ہوں. ادب یہ ہے کہ وہ تجربات, وہ مشاہدات, وہ احساسات جو آپ نے دیکھے نہیں ہے, آپ نے پڑھ کے محسوس کر لی, یہ ادب ہے. آپ سے کوئی پوچھے ادب کیا ہے, سوال ہے نا بھائی, ادب کیا ہے؟ اب کوئی کہے جی ادب زندگی ہے, ادب زندگی ہے, تو زندگی کیا ہے؟ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. زندگی کیا ہے جی؟ کوئی کہے گا زندگی جو ہے یہ جبر مسلسل ہے, کوئی کہے گا جی زندگی رنگائیاں ہے, کوئی کہے گا جی زندگی مزہ ہے, کوئی کہے گا جی زندگی دکھ ہے, کوئی کہے گا جی زندگی سکھ ہی سکھ ہے, کوئی کہے گا جی زندگی ہنسنا ہی ہنسنا ہے, کوئی کہے گا جی زندگی تو رونا ہی رونا ہے, کوئی کہے گا زندگی بیماری ہے, کوئی کہے گا زندگی صحت ہے. ایک پہلوان سے پوچھیں گے وہ کہے گا زندگی میدان ہے جہاں میں وزن اٹھاتا تھا. ایک وہ بچہ جو پیدا ہوا اور اللہ نہ کرے اس کو کوئی بیماری لگ گئی, ساری زندگی اس نے بستر پہ کاٹی, وہ کہے گا زندگی تو یار بیماری ہے. ایک سیاسی لیڈر سے آپ پوچھیں زندگی کیا ہے, وہ کہے گا لوگوں کا اجتماع ہے, میرا خطاب ہے, کھانا ہے اور پینا ہے. ایک غریب کو آپ پوچھیں زندگی کیا ہے, وہ کہے گا یار کیا زندگی ہے, نہ مجھ سے چینی پوری ہو رہی ہے گھر کی, نہ مجھ سے آٹا پورا ہو رہا ہے, نہ مجھ سے بچوں کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں, نہ ان کی ضروریات پوری, خواہشات کو تو چھوڑے ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. اس کی زندگی وہ ہے, اس کی زندگی وہ ہے. اب زندگی کیا ہے, اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے, کوئی ایک تعریف نہیں ہے. صحافی سے پوچھے زندگی کیا ہے, وہ کہے گا پروگرام میں نے دیکھے, میں نے انہیں ضبط تحریر میں لایا, اخبارات کو دیکھا, یہ زندگی ہے, یہ زندگی ہے نا اس کی, اس کا پالا ہی سے پڑھا. امیر تنوری صاحب سے کوئی پوچھے وہ کہیں گے بہترین فوٹوگرافی, بہترین کلرنگ, زندگی ہے. الطاف شاہ صاحب سے کوئی پوچھے وہ کہیں گے اخبارات کا آنا صبح سویرے, ان کی ڈسٹریبیوشن, زندگی ہے. لیکن ایک کھڑے والے سے پوچھیں, ایک مویشی چرانے والے سے پوچھیں, ایک بکریاں چرانے والے سے پوچھیں, تو وہ زندگی کا ایک نیا رخ, ایک نئی طرف آپ کو لے کر کے جائے گا. اب آپ کو اس کے مسائل کا ادراک نہیں ہے. پیاسے تبھی ہم کہتے ہیں کہ چینج کیا کہتے ہیں, خرسار صاحب کی بھی جو تنظیم ہے وہ بھی, باقی بھی جو ہے باب ہے, وہ کہتے ہیں تبدیلی آئی. تبدیلی کیا تبدیلی ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ زندگی کا خوبصورت پہلو نظر آئے, زندگی کی خوبصورتیاں ہم دیکھیں. وہ لوگ جو زندگی کی خوبصورتیاں دیکھنے سے رہ چکے ہیں, ہم نے ان کو زندگی کی خوبصورتیاں دکھانی ہے. یہ تبدیلی ہے. اب یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ افراد سے آئے گی. افراد سے کیسے آئے گی؟ شعور سے آئے گی, آگاہی سے آئے گی, آگہی سے آئے گی. اب شعور, آگہی
اور آگاہی یہ کس نے دینی؟ یہ ان افراد نے دینی ہے جو اس سوسائٹی کا حصہ ہے، خواہ بوجھل ہے خواہ ہلکی ہے. یہ ادب ہے. اب آپ کو ادب کی ایک یہ ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی کہ ہم ادب کیوں تخلیق کرتے ہیں اور ہم ادب کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ ہم زندگی کی اصلیت کو، خواہ وہ خوبصورتی والی ہے کہ بدصورتی والی ہے، دونوں پہلو سمیٹے ہوئے، اس کو دیکھ سکیں. اور ادب پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم ان مسائل کا ادراک، ان احساسات اور ان محسوسات کو جان سکیں جن سے ہمارا پالا نہیں پڑا. آپ ایک کہانی پڑھتے ہیں، زندگی میں اس کہانی کے ساتھ آپ کا پالا تو نہیں پڑا، لیکن آپ کو کچھ احساسات، کچھ محسوسات، کچھ ذہنی تبدیلی وہ کہانی دے کر کے آگے چلی جائے گی. تو یہ زندگی ہے. تفصیلی میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اتنی گفتگو کروں گا کہ کم از کم آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصناف سخن یا ادب یا ادیب یا معاشرہ یہ کیا ہے. مختصر گفتگو کروں گا. وہ کہتے ہیں جو علم ہمیں کتب سے حاصل ہوتا ہے، جو کتابیں ہمیں علم دیتی ہیں، اس کو ہم ادب کہیں گے. کتابوں سے حاصل کیا گیا علم ادب کہلائے گا. کہ انسانی افکار، انسانی خیالات، احساسات کا اظہار، جو ہم محسوسات کرتے ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں، ان کا جو اظہار ہے جب لطیف زبان میں بہترین پیرائے میں کیا جائے تو ہم اس کو ادب ہیں. کہ ادب سے مراد وہ تمام سرمایہ، وہ تمام خیالات، وہ تمام محسوسات ہیں جو تحریر میں لائے جائیں، اور اس طریقے سے تحریر میں لائے جائیں، اس طریقے سے ان کو ترتیب دی جائے کہ وہ آپ کو مسرت مہیا کریں، ایک نئی سوچ آپ کو